اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد، صبح کی پہلی ساعت، حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام۔ اللہ اپنی زمین کو اپنی حجت سے کبھی خالی نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے طویل خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہم فإنی لأعلم ان العلم بلا بارد كله ولا ينقطع معده فإنك لا تخلی ارضك من حجة على خلقك اما ظاہر یطاع او خائف مغمور لیس بمطاع لکی لا تبطل حجتك ويذل اولیاءك بعد اذ ہدیتہم۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک طویل خطبے میں ارشاد فرمایا، خداوندہ میں جانتا ہوں کہ کوئی علم غیب نہیں ہوا اور نہ اس کے سرچشمے بند ہوئے ہیں۔ زمین کو اپنی حجت سے اپنی مخلوق پر کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا، خواہ وہ حجت اس صورت میں موجود ہو کہ کوئی اس کی اطاعت نہ کرے، یا وہ بحالت خوف پوشیدہ ہو، تو یہ اس لیے تو کرتا ہے تاکہ تیری حجت باطل نہ ہو اور تیرے اولیاء ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے کو تمام فرمایا۔ اسی بیان کے سلسلے میں محمد بن یعقوب کلینی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے ہشام بن سالم سے، انہوں نے ابو حمزہ الثمالی سے، اور انہوں نے ابو اسحاق سبیعی سے، اور انہوں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بعد اصحاب سے جو معتبر و موثق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ خطبہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پہ ارشاد فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، گویا حجت خدا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب حکومت ہو، وہ صاحب غلبہ ہو، وہ صاحب اقتدار ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حجت خدا کی طرف سے منصوص ہوتی ہے، اور جو منصوص من اللہ امام ہوتا ہے وہ دنیاوی عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیاوی عہدے اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ اپنی حجت کو باطل نہ ثابت ہونے دے اور اپنے اولیاء کو ہدایت کے بعد کسی صورت میں خدا نخواستہ گمراہ نہ ہونے دے۔ تو عزیزان گرامی، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر زمین کا ایک ذرہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا، چاہے وہ ظاہری حکمرانی کی صورت میں موجود ہو یا عدم حکمرانی کی صورت میں موجود ہو۔ سوال اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو دھیان سے لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے کسے منصوص من اللہ امام کا حکم فرماتے ہیں۔ اس بات کی ہمیں ہرگز انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امامت کے لیے حکمرانی، حاکمیت اور بادشاہت کا ہونا ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو امام برحق کی معرفت عطا فرمائے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔